السلام علیکم فرینڈز، میرے آج کا ٹاپک ہے میڈیا کی آزادی۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق اریانی۔ جب بھی بات کی جاتی ہے آزادی اور خود مختاری کی، اس وقت ان الفاظ سے مراد شخصی آزادی اور لوگوں کو فیصلوں میں خود مختاری سے ہے۔ یہ بات سننے والوں کو نہایت خوشگوار لگتی ہے اور ہر عقل سلیم کا حامل تائید بھی کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے۔ یہ عمل اسی وقت صحیح سمجھا جاتا ہے جب تک درست طریقے سے درست مقصد کے حصول کے لیے ہو۔ اگر طریقہ غلط ہوگا اور مقصد درست تو نتیجہ مثبت نہ ہوگا۔ اسی طرح عمل کا طریقہ تو صحیح ہو مگر عمل کا مقصد غلط تو نتیجہ غلط ہی ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ درست طریقہ عمل اگر درست مقاصد کے حصول کے لیے اختیار کیا جائے تو نتائج مثبت برآمد ہوں گے۔ ہمارے آج کے معاشرے میں میڈیا، خصوصاً الیکٹرانک میڈیا، نہایت طاقتور وسیلہ تربیت ذہن و فکر اور معاشرت و بدوباش بن چکا ہے۔ لوگ فیشن، تفریح، یہاں تک کہ فکر و فلسفہ اور مذہب تک کے جاننے کے لیے میڈیا پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ آج کی دنیا بڑی تیزی کے ساتھ سائنسی ترقی کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور IT کی کرشمہ سازی نے ساری دنیا کو سکیڑ کر ایک گلوبل ولیج بنا کر رکھ دیا ہے۔ راکٹ، میزائل، ڈرون طیارے، مصنوعی سیارے، کمپیوٹر اور موبائل فون سمیت بے تحاشا ایجادیں ہر ملک اور ہر قوم کی دسترس میں دے دی گئی ہے۔ دنیا کے پسماندہ سے پسماندہ ملک کا ایک عام شہری بھی موبائل فون کی سہولتوں سے محروم نہیں ہے۔ اسی طرح نئے ٹی وی چینلز بھی اسی نئے دور کی ارتقاء کا ایک مظہر ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس برق رفتار ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا اور یہ اب ممکن بھی نہیں رہا کہ کوئی ملک اس کی سہولت اور افادیت سے محروم رہ جائے۔ اس لیے اس کا کریڈٹ کسی ایک حکمران کے کھاتے میں ڈالنا ہرگز مناسب نہیں۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ جب ہمارے یہاں موبائل فونز آئے تو میاں نواز شریف کا دور تھا اور جب نئے چینلز کی ابتدا ہوئی تو پرویز مشرف کا دور تھا۔ بالکل اسی طرح جب انسان نے چاند پر پہلا قدم رکھا تو ہمارے یہاں ایک غیر جمہوری حکمران یعنی یحییٰ خان کا دور تھا اور امریکہ میں اس وقت رچرڈ نکسن کا دور تھا۔ چاند کی اس خوبصورت تسخیر کو ہم اس وقت کے امریکی حکمران کی کامیابی سے تشبیہ نہیں دے سکتے اور نہ کبھی رچرڈ نکسن نے اس کا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ تو امریکی ادارے ناسا کی برسہ برس کی کامیابی کا نتیجہ تھی جسے ایک نہ ایک دن پورا ہونا تھا۔ وہ چاہے کسی بھی صدر کے دور میں ہو سکتی تھی، لہٰذا ہمارے یہاں وقت اور حالات کے بہاؤ میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں انہیں کوئی بھی حکمران اپنی قابلیت اور اہلیت کے زمرے میں شامل نہیں کر سکتا۔ سوشل میڈیا سے اچھے مقاصد بھی سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ یوزرز ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو کئی مرتبہ نیوز چینلز بھی وہ معلومات نہیں دکھاتے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ جاتی ہیں، مثلاً برما اور کشمیر وغیرہ کے حالات و واقعات۔ قرآن و حدیث کی شیئرنگ اور عقیدے کی درستگی کا کام بھی کیا جاتا ہے، البتہ تحقیق کر کے شیئر کرنا چاہیے۔ میڈیا کے ذریعے ہی گھریلو خواتین گھر بیٹھے ہی آن لائن کام کر کے اپنا گزارا کرتی ہیں اور نت نئی ڈشز بنانا، ہر طرح کے کورس گھر بیٹھے ہی کر لیتی ہیں۔ میڈیا ہر اس موضوع، نظریہ، خیالات، تحریک اور تبدیلی پر بات کر رہا ہے جس کے بارے میں عام آدمی یا تو رسائی نہیں رکھتا یا جاننا نہیں چاہتا کہ ان کی خامیوں اور غلطیوں کا بھانڈا نہ پھوٹ سکے۔ لیکن اگر کوئی آواز بلند ہو جاتی ہے تو سارے چور مل کر چور چور کا شور مچا دیتے ہیں کہ میڈیا پر پابندی ہے وغیرہ۔ اس تمام صورتحال میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہم اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ غلط معلومات، غلط تجزیوں اور غلط رویوں کا براہ راست اثر ناپختہ ذہنوں اور نوجوانوں پر ہو رہا ہے۔ سوشل ویب سائٹس میں زیادہ تر لوگ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، گوگل پلس اور لنکڈ ان وغیرہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں سوشل میڈیا کے فوائد کے ساتھ نقصانات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج کا نوجوان بڑی خوشی کے ساتھ اپنا قیمتی وقت میڈیا پر اسٹوری لگانے میں ضائع کرتا ہے۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ سوشل میڈیا وہ جگہ ہے جہاں ہمارے درد کو بھی لائک کیا جاتا ہے۔ آج کل اس بات کا بہت چرچا ہے کہ سوشل میڈیا کی دوستیوں نے ہمیں اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں سے دور کر دیا ہے۔
ہر وقت آن لائن رہنے کی لت نے ہمیں ارد گرد بیٹھے لوگوں سے غافل کر دیا ہے، جو کہ ایک نامناسب اور اخلاق کے منافی بات ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا کا استعمال اعتدال کے ساتھ اور ایک حد کے اندر رہتے ہوئے کریں۔ آزادی کبھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی، اس کے لیے بڑی جدوجہد اور قربانی دینا پڑتی ہے۔ دانشوروں، تجزیہ نگاروں اور صحافتی برادری کو جو آج سچ بولنے اور سچ لکھنے کی کھلی چھٹی ملی ہے، اس کے پیچھے ان کے پیشروؤں کی قربانیوں کی ایک لمبی کہانی ہے۔ اب یہ ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ اس اظہار رائے کی آزادی کی حتی المقدور بھرپور حفاظت کریں اور کسی کو یہ موقع ہرگز نہ دیں کہ وہ پھر سے ہمارا یہ حق چھین لے۔